الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے وہ کتاب الجہاد ہے، یعنی جہاد کی فرضیت، حقیقت، اس کی حکمت اور جہاد کن سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بہت سی آیتوں کو بھی لائے ہیں اور بہت سی احادیث کو بھی لائے ہیں۔ ساری آیتیں اور ساری احادیث تو پیش نہیں کی جا سکتی، مختصراً جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی وہ سورۃ الصف کی ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم اگر کرو تو عذاب علیم یعنی دردناک عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ وہ کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد بھی مسلمان کے اوپر فرض ہے، لیکن یہ لفظ آج کل پوری دنیا میں بہت ہی غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ ہم آپ کو اس کی حقیقت بتلائیں گے۔ سب سے پہلے چند احادیث سنیے۔ حدیث میں سب سے پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل۔ قیل ثم ماذا، تو پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ ثم ماذا، پھر اور کون سا ہے؟ کہا حج مبرور، حج مبرور۔ اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا حج کی قسمیں، حج مبرور کے فضائل۔ تو یہاں 3 اعمال افضل بتلائے گئے۔ اسی طرح اور ایک حدیث ہے، کیونکہ مختلف حدیثیں ہیں، لوگوں نے جیسے جیسے سوال کیا تو ان کے اندر جو چیز نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ بتایا۔ تو مختلف حدیثوں میں مختلف اعمال کو افضل بتلایا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں آیا کہ افضل، یہاں ایک اور حدیث آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے سب سے زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر۔ قلت ثم ایون، پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سا؟ قال بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے دیکھ بھال۔ قلت ثم ایون، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ تو ان حدیث سے اور اس کے بعد بھی اس باب میں بہت سی حدیثیں ہیں جہاں ایمان باللہ اور بر الوالدین اور جو ہے حج مبرور، ان سب کو افضل عمل بھی کہا گیا ہے، احب پسندیدہ عمل بھی کہا گیا ہے، بلکہ مومن کے لیے ان سب چیزوں کو دوسری عبادتوں سے بہتر عبادت ان 4 چیزوں کو کہا گیا، نماز کو اس کے وقت پر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور جہاد، یا غریب مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض روایتوں میں آیا ہے،
اور ان سب پر سب سے پہلے کہا گیا ایمان باللہ و رسول۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حج جہاد ایک ایسا لفظ ہے جو آج کل بہت میڈیا والوں یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے اس لفظ کو بڑے بھونڈے طریقے سے، بڑے غلط طریقے سے پیش کیا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو جہاد کے اصل معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے کسی بھی صحیح چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ من جاہد لنفسہ کہا گیا، کوئی آدمی اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرے گا۔ فإنما یجاہد لنفسہ، تو گویا کہ محنت، مشقت، تکلیف، اس کے لیے اپنی جان مال کو خرچ کرنا، یہ حاصل کرنا۔ جن لوگوں نے جو ہے اس چیز کو بہت برا بنا دیا ہے اور اسلام کے شروعات کی تاریخ کو نہیں پڑھتے ہیں، یا اسلامی فوج نے جو اس زمانے میں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی جو مسلم ممالک تھے، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اس سب زمانے میں جو جہاد ہوئے تھے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں انسانوں کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ چونکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت سے احادیث لائے ہیں، ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلام میں جہاد سب سے پہلے یہ ہے کہ اس دین کو، چونکہ دین اسلام دنیا کے جتنے بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے اگر اسلام کو نہیں اپنایا تو کم سے کم اس کو غلط مذہب بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین اللہ کی زمین پر رہنے والے بندوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو اللہ بھی اس کے اوپر زبردستی نہیں کرتے ہیں، اسلام بھی ان کے اوپر زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی فوج جب جاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف صاف کہتے تھے کہ پہلے تم ان کو دین پیش کرو، اگر وہ دین کو مان لیتے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں، ان کا جان، ان کا مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ہر چیز تمہارے اوپر حرام۔ اگر وہ دین کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے بغاوت بھی نہیں کریں گے، تمہارے خلاف بھی نہیں جائیں گے، تب بھی ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی لڑنا چاہے تب اس کے بعد کہا گیا کہ تم بھی ان سے لڑو، لیکن اس میں بھی شرط رکھا گیا، کہا گیا کہ اس بستی کے پھل پھول، درخت، سایہ دار درخت، کھیتی باڑی کو کوئی تکلیف نہیں دینا، بوڑھے مرد، عورتیں، کوئی بھی جوان ہو یا بوڑھے ہو یا بچے ہوں، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ صرف ان لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا جو تم سے لڑنے آئیں۔ آپ اسلامی تاریخ کو کہا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا نہیں۔ آپ دیکھیے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، سب باہر کے دشمن مدینے پر آ کے حملہ کیے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا۔ جنگ بدر مدینے سے 200 کلومیٹر دور، جبکہ مکے سے 300-250 کلومیٹر دور، گویا وہ لوگ خود مدینہ آئے تھے لڑنے کے لیے۔ جنگ احد مدینہ سے 3 کلومیٹر دور، گویا مکے کے لوگ 400-450 کلومیٹر چل کر آئے تھے لڑنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا تھا۔ ایسا ہی جنگ خندق مدینے سے 3-4.5 کلومیٹر دور، گویا مکے کے لوگ خود وہاں آئے تھے لڑنے کے لیے، تو آپ نے ان سے دفاع کیا ہے۔ ساری چیزیں ایسا ہی ہوئی، خود صحابہ کرام بھی ویسا ہی کیے کہ پہلے دین پیش کیے۔ ایک بار تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی بھاگ رہا تھا، دشمن تھا، آپ نے اس کا پیچھا کیا، وہ آدمی درخت میں چھپ گیا، وہ سمجھا کہ شاید حضرت خالد مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، حضرت خالد نے ان کو دیکھ لیا۔ جب اسے قریب پہنچے تو انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، لیکن حضرت خالد سمجھے کہ یہ ڈر کے مسلمان ہو رہا ہے، لہذا انہوں نے قتل کر دیا۔ کیونکہ حالات بھی ویسے ہی تھے، ایک تو میدان جنگ سے بھاگا تھا، دوسرا چھپا بھی،
لیکن انہیں سمجھا کہ آئے گا بھی نہیں، اور اس کے بعد جب قریب گئے تو اس نے کلمہ پڑھا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت خالد نے کہا نہیں، وہ تو ڈر کے بھاگا تھا، یہ حالات تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا کہ وہ مسلمان ہوا، ڈر کے یا بھاگ کر یا خوف سے؟ لہذا معلوم ہوا کہ اسلام ایک جان کو بھی ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ، گویا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے بعد۔ تو جس اسلام کی یہ تعلیمات ہے اس اسلام کو اس لفظ کے نام پر بدنام کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور حاضر میں کچھ ایسی تنظیمیں دنیا میں آئیں، کچھ ایسے جماعتیں بنی جو خود اسلام دشمنوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں، غلط حرکتیں کی جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا گیا۔ ورنہ اسلام میں جہاد امن قائم کرنے کے لیے ہے، امن کے لیے یہ چیز ہے، انسان کو اللہ سے ملانے کے لیے یہ چیز ہے۔ اس کے اندر نام پر جہاد کو کرنا یہ غلط ہے۔ یا آج بھی دنیا میں جہاں بھی اسلام کے نام پر جو غلط تحریکیں، غلط تنظیمیں، غلط جماعتیں کر رہی ہیں، ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سب ملکوں کے لیے جھگڑے ہیں یا اپنی زمینوں کے لیے جھگڑے ہیں، اسلام کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ لہذا کبھی بھی اسلام کا جو بھی قانون ہوگا وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوگا، انسانوں کی بہتری کے لیے ہوگا، انسانوں کی اچھائی کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان سے دشمنی نہیں بلکہ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ بہرکیف جہاد کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شخص اس راستے میں مارا جاتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن شرط ہو کہ وہ اسلام کے لیے ہو، اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنے زمینوں کے لیے نہیں۔ ہاں، ایک آدمی اپنے جان، مال اور ایمان و عزت آبرو کے لیے لڑتا ہے تو وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو شہید کہلاتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اکثر ہم بیانوں میں یہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مرتبہ دیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ جتنے لوگ دنیا سے جائیں گے آخرت میں کوئی واپس آنا نہیں چاہے گا، لیکن شہید صرف کہے گا کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیجا جائے تاکہ میں پھر شہید ہوں اور پھر بلایا جاؤں، پھر شہید ہوں اور پھر بلایا جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ شہید کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے وہ شہید کون ہوگا؟ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اسی طریقے سے شہید کی 5 قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ کے راستے میں، دوسرا وہ انسان جو پیٹ کے درد سے مرتا ہو، یا اسی طرح طاعون جسے پلیگ وغیرہ کہتے ہیں، ایسی بیماری میں بھی، یا اسی طرح وہ عورت جو مدت وضع یعنی وضع حمل، پیدائش، بچے کی پیدائش کے وقت انتقال ہوتا ہے، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوئی آدمی اچانک جیسے فلڈ آ جائے یا سمندر کا سفر کر رہا تھا ڈوب جائے خود بخود، سوسائڈ نہیں بلکہ کسی حادثے میں ڈوب جائے، تو اس کو بھی شہید کہا گیا۔ لیکن یہ درجے کم ہیں، سب سے بڑا درجہ ان بندے کا ہے جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور وہ کسی کو تکلیف نہ دیا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا، لیکن ان کے بیٹے جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو قبول کر لیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ وہ ایک بہترین صحابی ثابت ہوئے۔ تو اسلام میں خاندانی دشمنی یا نفرت ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو بھی ہدایت ملے گا اس کی ہدایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ گویا آج کل جو اس لفظ کو اسلام دشمن طاقتوں نے بھی غلط کیا، اور ہمارے کچھ لوگوں نے بھی اس چیز کو ایسے پیش کیا کہ اس کی وجہ سے بہت غلط معنی بھی جو ہے پیش کیے گئے۔ ایک حدیث دیکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی تم دشمنوں سے لڑنے کی آرزو مت کرو۔
گویا اسلام لڑائی جھگڑا خون خرابہ کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ خون خرابہ، لڑائی جھگڑا کبھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا ہے، کسی کو سزا تک بھی نہیں دیا آپ نے، کسی کو قتل تک نہیں کیا آپ نے۔ سوچ کر دیکھیے کتنی بڑی شخصیت۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو، ارادہ مت کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، یعنی مل جل کر، خلا بھلائی، عافیت، درگزر، ایک دوسرے کو معاف کر دینا اور مل جل کر رہنا، اس قسم کی۔ لیکن اس عافیت، درگزر، معافی کے باوجود، ملنساری، مل جل کر رہنے کے باوجود اگر کوئی تم سے لڑنے آتا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ، اور اس وقت جب تمہارا مقابلہ ہو، فَاصْبِرُوا، تو ثابت قدم رہو، ہمت کے ساتھ رہو۔ سوچ کر دیکھیے، پہلے تو لڑائی جھگڑے کو ناپسند کیا گیا، لیکن اس کے باوجود دشمن، اور یہ ساری دنیا کا مذہب کہتا ہے، سارے ملک کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک، کوئی دشمن، کوئی قبیلہ تم پر حملہ کرے تو ڈیفنس ایک الگ چیز ہے، آفینس ایک الگ چیز ہے۔ ڈیفنس کا ہر آدمی کو حق ہے، ہر ملک اپنے شہری سے کہتا ہے کہ تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو، اپنا بچاؤ کر سکتے ہو۔ تو اسلام نے ڈیفنس بتلایا ہے، آفینس کا ہرگز قائل نہیں ہے۔ خود حملہ کرنا، خود کسی کو تباہ کرنا، خود کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو شریعت نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ تو کہا لا تتمنو، کبھی اس قسم کی آرزو نہ کرو، ارادہ نہ کرو، کس سے؟ دشمنی کا، نفرت کا، کچھ نہیں۔ لیکن اس کے بجائے کیا کرنا؟ وصل العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو، درگزر کا، آپس میں مل جل کر رہنے کا، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی تمہارے اوپر چڑھ دوڑے، تمہارے جان کا، مال کا، ایمان کا، عزت و آبرو کا دشمن ہو، تو کہا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُ فَاصْبِرُوا۔ فَاصْبِرُوا کا معنی یہاں صبر نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ثابت قدم رہو، ہمت کے ساتھ رہو، ہمت کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد اس باب کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کے تعلق سے بھی حدیث لائی۔ کہا گیا کہ انسانوں کی قدر کرو۔ انسان کی قدر قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ کہا گیا کہ ایک انسان کو زندگی دینا سارے انسانوں کو زندگی دینے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو قتل کرنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مشہور آیت میں کہا کہ جو ہے سورہ اعراف میں غالباً وہ آیت ہے، اس آیت کو نقل کر کے انہوں نے اس چیز کو بتایا کہ انسانیت اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے۔ بہرکیف شریعت کے جو احکام ہیں وہ بہتر ہیں، بجا ہیں، اس کا استعمال انسان غلط کر سکتا ہے، لیکن شریعت غلط نہیں ہے۔ شریعت کبھی بھی کسی غلط چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے، سمجھنے والے کو بھی، اور شریعت کی صحیح تشریح کرنے والوں کو صحیح طریقے سے شریعت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دین اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو غلط طریقے سے پیش کرنا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، حق دکھلائے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل دکھلائے، باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔